آپ کھڑے ہو جاؤ. محمد اصحاب الفروز کا کیا معنی ہے؟ اصحاب الفروز کا کیا معنی ہے؟ ہاں، اصحاب الفروز ان وارثوں کو کہتے ہیں جن کے شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں. اس کی چلانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹے. ابھی بات کو تھوڑا سن کے اب لکھنا ہے ادھر ہی ہم نے. اصحاب الفروز کون ہوتے ہیں؟ جن کے شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں، یہ اصحاب فروز ہیں. آپ کھڑے ہو جاؤ. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. اصحاب الفروز کتنے ہیں؟ 12. کل وارث کتنے ہیں؟ 24. 12 اصحاب فروز ہوئے. آپ بچے اصحاب تعصیب کتنے ہیں؟ ان کی کتنی تعداد ہے؟ کتنے ہو گئے وہ؟ 12 ہی ہو گئے. اصحاب تعصیب کا کیا معنی ہے؟ ہاں، وہ وارث ہیں لیکن شریعت نے ان کے حصے وارث مقرر نہیں کیے. من یارث بلا تقدیر، جو وارث بنتے ہیں لیکن مقرر حصے کے بغیر. حصہ مقرر نہیں ہے، بغیر مقرر حصے کے وہ وارث بنتے ہیں. بغیر مقرر حصے کے کتنا دیں گے یہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے دینا ہے ہم نے اصحاب تعصیب کو. بیٹھ جاؤ. آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹے. جو عورتوں میں سے جو وارث بنتی ہیں، الوارثات من النساء، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 9. بتاؤ کون ہے اصل میں؟ کون ہے؟ ہاں ہاں، الام الجدہ. الجد نہیں کہو، جد تو مذکر میں چلا جاتا ہے. الام الجدہ. ہاں، فرع میں کون کون ہے؟ بنت، بیٹی کی بیٹی. ہاں لو، یہ دیکھ کے تو مجھے بھی آتا ہے. بنت الابن، بنت و بنت الابن، پوتی، بیٹی اور پوتی، نیچے جہاں تک بھی چلی جائے. اور آگے الاخوہ میں الاخت الشقیقہ اور الامہ الشقیقہ. وہ اماں مول صاحب وارث ہی نہیں ہے، تو غیر وارثوں کو وارث بنانا شروع کر دیا ہے. ہاں، پھپھو اور خالہ تو وارث ہیں ہی نہیں. یہ کہاں سے لکھ لیا آپ نے پھپھو اور خالہ وارث ہیں؟ پھر اپنے گھر جا کے بتایا کہ شاہ صاحب نے ہمیں غلط پڑھا دیا ہے. الاخت لاب اور الاخت لام، اردو میں کیسے بتاؤ گے لوگوں کو؟ بہنوں کی قسمیں کون کون سی بہن؟ الاتی اور اخیافی، اور جو پہلی ہے شقیقہ کون ہے؟ حقیقی. اس کو اردو میں حقیقی بھی کہتے ہیں اور عینی بھی کہتے ہیں. عینی بہن یا حقیقی بہن. اور جو باپ کی طرف سے ہے اس کو الاتی بہن کہتے ہیں. یہ مجھے اس سال پتہ چلا ہے، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ میں تو اردو عربی میں پڑھاتا ہوں. اور جو ماں کی طرف سے اخیافی بہن، ابھی شکر مجھے یاد ہو گیا. اور بیٹے زوجہ،
الموتقہ، جیسے بندہ زنا کرتا ہے وہ زوجہ بن جاتی ہے. نکاح صحیح، نکاح صحیح سے ہم نے کہا نکاح متع سے زوجہ نہیں بنتی، حلالہ کے نکاح سے زوجہ نہیں بنتی، بغیر ولی کے زوجہ نہیں بنتی. اور الموتقہ، الموتقہ کا کیا معنی بیٹے؟ جس نے آزاد کیا ہے. کب وارث بنتی ہے وہ؟ جب جو غلام جو اس کو آزاد کیا تھا، جب اس کا رشتہ داروں میں کوئی وارث نہیں ہے، نسب میں کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر آزاد کرنے والا اس کا وارث بنتا ہے. لیکن اگر رشتہ داروں میں اس کا کوئی وارث ہے تو پھر آزاد کرنے والا وارث نہیں بنتا. یہ کب وارث بنتا ہے؟ آزاد کرنے والا مرد اور آزاد کرنے والی عورت، جب اس کا رشتہ داروں میں کوئی وارث نہ ہو. اگر رشتہ داروں میں وارث ہے تو وہ رشتہ دار وارث بنتے ہیں، آزاد کرنے والا وارث نہیں بنتا. صحیح ہو گیا؟ آپ کل تھے؟ یاد کر لیا ہے؟ یاد ہی نہیں کیا تو فائدہ کیا ہوا؟ دانیال آپ بتاؤ. کون کون سے وارث جو ہیں وہ اصحاب فروض میں ہیں؟ مردوں میں کتنے ہیں اور عورتوں میں کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ الاب، الاخ، الجد، الزوج. کون سا اخ؟ کون سا اخ؟ حقیق، اخ الشقیق. یہ آپ کو کس نے کہا اخ شقیق جو ہے وہ اصحاب فروض میں ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ میں نے کہا؟ وہی آئی ہے. میں نے بھی نہیں کہا، وہی بھی نہیں آئی، پھر کیسے بنا دیا والد صاحب نے اس کو اخ شقیق کو اس میں اصحاب فروض میں؟ یہ تو بہت غلط کام کیا تو نے. ایک اور کل ادھر چھوٹا سا بچہ آیا تھا ماد بدی سے. آپ بتاؤ بیٹے، ہاں کون سا بھائی جو ہے وہ اصحاب فروض میں ہے؟ اخ حقیقی بھائی تو نہیں بیٹے ہم نے لکھا. یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر پڑھنے کا. پھر بٹی صاحب کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو وراثت پڑھائی نہیں صحیح. اخیافی بھائی، اخ لام. اصحاب فروض میں بھائیوں میں صرف اخیافی بھائی ہے. حقیقی بھائی اور علاتی بھائی یہ اصحاب تعصیب میں ہے، اصحاب فروض میں نہیں ہے. بیٹھ جاؤ. ابن طیب، انت ابن طیب. اچھا ہاں اب بتاؤ چار کون کون سے ہیں؟ الاب ہے، الجد ہے، اخ لام ہے، زوج ہے. مردوں میں کل مرد کتنے ہیں وارث؟ کل وارث کتنے ہیں؟ مرد 8 ہیں، کل وارث 12 ہیں. 15 ہم نے کل پڑھا بیٹے. مرد وارث ہیں ان کی تعداد 15 ہیں. 15 میں اصحاب فروض کتنے ہیں؟ صرف 4. ان 4 میں بھی اب اور جد اصحاب تعصیب میں بھی آتے ہیں. صرف اصحاب فروض مردوں میں 2 ہی رہ جاتے ہیں. یہ اب اور جد جو ہیں یہ جب مرنے والی کی اولاد نہیں ہوتی تو اب اور جد بھی تعصیب ہی ہوتے ہیں. اولاد ہونے سے یہ اصحاب فروض میں داخل ہوتے ہیں صرف. ہاں عورتیں کون کون سی ہیں جو اصحاب فروض میں ہیں؟ کون سی؟ مجھے نام لے کے بتا دو.
کلو کلو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کلو کیا ہوتا ہے؟ ہاں کون کون سی عورتیں ہیں؟ اصل میں شروع کرنا فرا تیری اماں تیری فرا ہے. فرا کا کیا معنی ہے؟ فرا کا معنی کیا ہے؟ تیری اونٹ تیری فرا ہے. جنگلی فرا کا کیا معنی ہے؟ تیری فرا ابھی تک نہیں ہے. جب شادی ہوگی بچے بچے آئیں گے پھر فرا آئے گی. ابھی تو خود فرا ہے. ابھی تو کہاں ہے فرا؟ تیری فرا کہاں سے آئے گی؟ ہاں اصل میں کون کون ہے؟ الام اور جدہ. آگے بنت الابن. ہاں 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 جید. الولا میں کون ہے؟ الموتقہ. ہاں نکاح میں کون ہے؟ الزوجہ. یہ تو بہت اچھا بچہ ہے. آج تو اس نے یاد کیا ہے. اب تو میرا بیٹا ہے پکا پکا بیٹا. یاد کیا ہے آج بچے نے. چلو محمد کون ہے اور احمد کون ہے تم میں سے؟ محمود کون ہے؟ محمود تم کھڑے ہو جاؤ. اصحاب تعصیب کون کون ہے وہ بتاؤ. اسی ترتیب سے اصل فرع اصحاب تعصیب ابھی بتانے ہیں. ہاں تو وہ بتاؤ نا کون ہے. اسی ترتیب سے بتاؤ نا. اصل میں کون کون ہے؟ اب ثابت تعصیب بھی ہے. ہاں میں نے کہا کہ جب مرنے والے کی اولاد نہیں ہوتی تو اب اور جد دونوں ثابت تعصیب میں ہیں. اصحاب فروض میں صرف اس وقت ہوتے ہیں جب مرنے والے کی اولاد ہوتی ہے. اور اولاد نہیں ہے تو اب اور جد یہ بھی ثابت تعصیب میں ہیں. اب اور جد ہو گیا. یہ اثر کے بعد فرع ہوتی ہے بیٹے. آج تیری پٹائی ہونی ہے. تم یاد کیوں نہیں کرتے آئے؟ لکھوایا نہیں. تو جب میں نے کہا اس کے بعد باقی سارے وارث تو لکھائے ہیں نا. تو جب میں نے کہا یہ نکال دو اور باقی ثابت تعصیب ہیں. کل 15 ہیں اور 15 میں سے 15 لکھے تھے ہم نے. ادھر 15 لکھے تھے. الورثاء من الرجال. اس میں یہ 2 نکال دو. باقی کتنے رہ گئے؟ 13. تو 13 کون کون ہے؟ اب اور جد. اس کے بعد فرع میں بنت ثابت تعصیب میں کہاں سے آ گئی ہے؟ بنت اور ابن. بس تو میرا بچہ نہیں ہے. چل جا. آپ لوگ اچھے بچے نہیں ہو. آپ توتے ہیں توتے ببغا. جب میں نے کہہ دیا اس کے بعد جو ہے وہ ثابت تعصیب ہے تو وہ تو آپ نے خود ہی یاد کر لینے تھے. وہ بھی تو لکھنے پڑیں گے. چلو لکھ لیتے ہیں. اصحاب التعصیب. اب یہ اصحاب التعصیب جیسے جب ہم نے اصحاب فروض لکھے تو اس میں مرد اور دونوں آتے ہیں. 4 مردوں میں لکھے باقی ہم نے کہا وہ 9 عورتوں میں سے کتنی ہیں؟ جو ہے وہ اصحاب فروض میں ہیں. الموتقہ کے علاوہ ساری عورتیں اصحاب فروض میں ہیں.
اصحاب التعصیب میں بھی یہ سب آئیں گے، مرد بھی آئیں گے اور عورتیں بھی آئیں گی. اصحاب جیسے اصحاب فروز میں سے عورتوں میں سے ایک عورت جو ہے وہ اصحاب فروز میں نہیں ہے، صرف وہ عورت ادھر آ جائے گی، باقی سارے اصحاب تعصیب جو ہیں وہ مرد ہیں. اور جو دو مرد ہم نے لکھے ہیں اصحاب فروز میں، زوج اور اخ الام، وہ ادھر اصحاب تعصیب میں نہیں آئیں گے، باقی سب اصحاب تعصیب ہیں. یہ بھی اس ترتیب سے ہی یاد کرو، کیونکہ اس پہ آگے اور قواعد بھی جو ہے وہ آئیں گے. الفرع، فرع سے شروع کرتا ہوں. ابن اور ابن الابن، ابھی یہ آ رہا ہے لکھا ہوا. اب دیکھو جب ہم نے پہلے وارث لکھے تو ہم نے اصل پہلے لکھی تھی، فرع اس کے بعد لکھی. یہاں ہم نے فرع پہلے کیوں لکھی ہے؟ کیونکہ صاحب تعصیب لکھ رہے ہیں ہم. تو جب اولاد ہوتی ہے، میں نے کہا، تو اس وقت اب اور جد جو ہے وہ صاحب تعصیب نہیں ہوتے. یہ ہوں گے تو آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر یہ ہوں گے تو اس کے بعد والے صاحب تعصیب نہیں بنیں گے، اگر یہ ہوں گے اس کے بعد والے صاحب تعصیب نہیں بنیں گے، یہ ہوں گے اس کے بعد والے صاحب تعصیب نہیں بنیں گے. کیونکہ صاحب تعصیب جو بننے والے ہوتے ہیں، صاحب تعصیب جو سارا مال لے لیتے ہیں. تو اب صاحب تعصیب اسی حساب سے بنتے ہیں. اگر اولاد میں سے مذکر موجود ہیں تو تعصیب صرف ان کو ملتی ہے، باقی بعد والے میں کسی کو بھی نہیں ملتی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لیے میں اس ترتیب سے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر یہ نمبر والے پہلے نمبر والے ہیں تو آگے تعصیب کہیں بھی نہیں جائے گی. کیونکہ تعصیب کا معنی یہی ہے کہ وہ سارا مال لے لیتا ہے. تعصیب کا معنی یہی نا، وہ سارا مال لے لیتا ہے. تو اب جب تعصیب بیٹے کو دے دی تو آگے نہ باپ کو تعصیب ملے گی، نہ دادے کو ملے گی، نہ بھائی کو ملے گی، نہ چاچا کو ملے گی. جب یہ نہیں ہوں گے پھر تعصیب آگے نیچے جائے گی. یہ ہم بعد میں قاعدہ بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی سے یہ ذہن میں بٹھا دیں. اس کے بعد اصل کو جائے گی. الاب اور الجد، یہ نہیں ہے تو تعصیب ادھر آ گئی. یہ نہیں ہے تو تعصیب ادھر آ گئی. الاخوہ میں، اور وہ بھی اس میں بھی ترتیب ہے. یہ ہے ادھر تعصیب نہیں ہے، یہ ہے ادھر تعصیب نہیں ہے. الاخ الشقیق، اس کے بعد الاخ لاب. یہ ترتیب کو دیکھنا ہے. اگر یہ موجود ہے ادھر تعصیب نہیں آئے گی، یہ موجود ہے ادھر تعصیب نہیں آئے گی. اس میں بھی ایسی ترتیب ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں. اگر آپ کا حقیقی بھائی ہے تو جو آپ کا علاتی بھائی ہے، باپ کی طرف سے بھائی ہے، اس کو تعصیب نہیں ملے گی، اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد آپ نے لکھا تھا ابن الاخ الشقیق. یہ ذہن میں بٹھانا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، پھر تعصیب ادھر آئے گی. اس کے بعد ہے ابن الاخ لاب. یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، پھر تعصیب ادھر آئے گی. اوپر کو نیچے بھی دیکھنا ہے اور پھر ادھر بھی یہی ترتیب ہے جو میں نے آپ کہا ہے.
समझ आएगी बेटे? अख शकीक का माना यह है कि हकीकी भाई, ऐनी भाई। उसके बाद अमूमा में आ जाते हैं। अल अमूमा में अल अम अशकीक। अब देखो चाचा, अगर इनमें कोई भी नहीं है फिर चाचा वारिस बनेगा। अगर इधर कोई दूर भी आ गया, इब्नो इब्ने 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 अखले अब मौजूद है, फिर भी तहसीब इधर नहीं आएगी। जब इधर कोई भी नहीं होगा फिर तहसीब इधर आएगी। उसके बाद है अल अमल अब। उसके बाद नंबर आता है इब्नो अल अम अशकीक। उसके बाद नंबर आता है इब्नो अल अम ले अब। ये जो है हमारे नस्ब की वजह से सब वारिस जो हमने लिख दिए। नस्ब के अलावा निकाह से तो कोई साहिब तहसीब नहीं बनता ना, इतक से बनता है। और इतक से कौन बनता है? मोतिक और मोतिका। और तो मतलब साहिब तहसीब एक ही है। अब उसको हम इसे लिखेंगे साहिब तहसीब में। अलवला से दो वारिस हैं, अलमोतिक और अलमोतिका। अब ये 17 अब अपने हो गया, वो क्या है 12 हो गया, 12 हो गया ना, 14 हो गए। ये साबित तहसीब ये 14 हैं, क्योंकि ये 2 निकाल दो, क्योंकि ये साबित फरूज में उन्होंने लिखे तो 12 हो गए। अभी महमूद लिख दिया है, अभी तो याद कर लोगे ना, अभी तो लिख दिया है, कल नहीं कहना लिखा दी। तो इसके अहकाम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन इसका साबित तहसीब का क्या माना है? मन यारिसो बिला तकदीरिन, जो वारिस बनता है लेकिन उसका हिस्सा मुकर्रर नहीं है। वारिस बनता है लेकिन हिस्सा मुकर्रर नहीं है। फिर कितना देना है यह अहकाम हम पढ़ेंगे। सही हो गया? अईना बिब साहब आज कहाँ है? वो साफ करने वाला रजिस्टर नहीं इधर पड़ा हुआ। सारा का दो भी वो असाबे फरूज के फरूज लिखने ने। कल तो पढ़ा था, आज को ले गया इधर से। जज़ाकल्लाह। बेटे जो कुल फरूज शरीयत ने कुल जो हिस्से मुकर्रर किए हैं असाबे फरूज के लिए, वो निस्फ है, रुबो है, सुमन है, सुलसान है, सुलस है और सुदस है। ये कुरान के अंदर मौजूद हैं। ये 6 मुकर्रर हिस्से जो शरीयत ने किए हैं, ये कुरान में मौजूद है। ये कुरान में
موجود ہیں. نصف بھی موجود ہے, ربع بھی موجود ہے, سمن بھی موجود ہے, ثلثان بھی موجود ہے, ثلث بھی موجود ہے, سدس بھی موجود ہے. یہ اسے قرآن کے اندر موجود ہیں. جی ہاں جی, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. ایک بٹا دو کا کیا معنی ہے؟ آدھا. 1/4 کا کیا معنی ہے؟ چوتھا حصہ. 1/8 کا کیا معنی ہے؟ 8واں حصہ. 2/3 کا کیا معنی ہے؟ 2/3 حصے. تیسرا حصہ 2 دفعہ, 2 بار تیسرا حصہ. 1/3 کا معنی ہے تیسرا حصہ. 1/6 بنا ہے چھٹا حصہ. اس کو کہتے ہیں 2/3. 2/3 مطلب 3 میں 2. 1/3 مطلب 3 میں 1. 2 3 میں 2 میں سے کسی چیز کے ہم 3 حصے کریں گے, اس میں 2 کسی کو دیں گے. اس کو ثلثان کہتے ہیں, اس کو 2/3 کہتے ہیں, اس کو 2/3 کہتے ہیں. صحیح بچے. ایک جو ہے اور حصہ ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے, وہ قیاس سے ثابت ہوا ہے, ثلث الباقی. ثلث الباقی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر خامد بیوی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ماں باپ ہوتے ہیں, ماں اور باپ ہوتے ہیں. تو خامد اور بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد, اس کا حصہ ظاہر ہے بیوی کا یا تو 1/4 ہوگا یا 1/8 ہوگا, خامد کا 1/2 ہوگا یا 1/4 ہوگا. اس کا حصہ دینے کے بعد باقی مال میں سے تیسرا حصہ ماں کو دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ثلث الباقی. خامد اور بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے اس میں سے تیسرا حصہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ ماں کو. تو یہ ہم انشاءاللہ بھی جب حالات لکھیں گے تو اس میں وضاحت کریں گے. تو یہ ثلث الباقی ایک تو ماں کے ساتھ آتا ہے, اور ایک یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ دادے کے ساتھ حقیقی بھائی اور علاتی بھائی وارث بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ دادے باپ کے ساتھ تو یہ وارث نہیں بنتے, دادے کے ہوتے ہوئے یہ وارث بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں بنتے. ان کے ہاں تو ثلث الباقی جو ہے وہ دادے کی حالتوں میں نہیں آتا, لیکن جو وارث بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دادے کی حالتوں میں سے ایک حالت ثلث الباقی ہے. لیکن جو راجح مذہب ہے وہ یہ ہے کہ دادے کے ہوتے ہوئے بھائی وارث نہیں بنتے, دادے کے ہوتے ہوئے بھائی وارث نہیں بنتے. جی ہاں ہاں ہاں. تو اب ہم یہ جو ہے ہم 2 طریقے سے لکھیں گے. ایک طریقہ تو یہ لکھیں گے کہ یہ 1/2 کس کس وارث کو ملتا ہے, 1/2 کس کس کو وارث ملتا ہے, کس کس کو ملتا ہے. اور دوسرا طریقہ لکھیں گے بس 1/2 ہم کہتے ہیں کہ خامد کو ملتا ہے, ہم کہتے ہیں بیٹی کو ملتا ہے, ہم کہتے ہیں پوتی کو ملتا ہے, ہم کہتے ہیں آئینی بہن کو ملتا ہے, ہم کہتے ہیں علاتی بہن کو ملتا ہے. تو یہ ان کو یہ 1/2 کب ملتا ہے؟ تو یہ دونوں طریقوں سے ہم لکھیں گے. ایک طریقہ ہے الفروض
وَأَصْحَابُهَا. الفروض وَأَصْحَابُهَا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کل فروض کتنے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ 7 ہیں. 7 لکھیے نا ہم نے. الفروض کل کتنے لکھیے ہم نے؟ 7. اب اصحابها یعنی کہ یہ فرض کس کس کو ملتے ہیں؟ مطلب یہ پہلا 1/2 کس کس کو ملتا ہے، 1/4 کس کس کو ملتا ہے، 1/8 کس کس کو ملتا ہے. ایک تو یہ ہم یاد کریں گے. یہ نہ ہو کہ یہ اس کا ہمیں پتا ہوگا تو پھر یہ نہیں ہم کہیں گے کہ 1/2 جس کو نہیں ملتا ہم اس کو بھی دے کے بیٹھے ہوں، تو وہ تو ہم نے یاد کر لیا کہ اس کو تو ملتا ہی نہیں ہے. تو 1/2 کس کس کو ملتا ہے؟ 1/2 کس کس کو ملتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، زوج کو ملتا ہے. کس کو ملتا ہے؟ زوج کو ملتا ہے. زوج کون ہوتا ہے؟ خاوند. کون مرے گا جو زوج چھوڑے گا بیٹے؟ مرے گا کون؟ مرنے والا کون ہوگا؟ وہ جس نے زوج چھوڑا ہے. مرنا کون ہے؟ آپ کیوں بتاتے ہو؟ بچے کو بتانے دو. ہاں زوج کون چھوڑے گا؟ اس کی بیوی مرے گی تو زوج چھوڑا نا اس نے. مرنے والا اب کون ہوگا؟ جس نے زوج چھوڑا ہے بیوی. بیوی مرے گی تو زوج چھوڑے گی نا بیٹے. یہ ساری رشتہ داریاں مرنے والے کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے بنت. بنت کو نصف ملتا ہے. ہاں بیٹے مرنے والا کون ہوگا جس نے بنت چھوڑی ہے؟ ہاں یا ہاں مرنے والا یا ماں ہے یا باپ ہے؟ کیونکہ بیٹی کون چھوڑے گا؟ یا ماں ہے مرنے والا. یا اس کی ماں فوت ہوئی ہے، اس کا باپ فوت ہوا ہے. ہاں یہ اپنے ذہن میں بٹھائے کہ مرنے والا کون ہوگا. بعض لوگوں کو پتہ چلتا مرنے والا کون ہے. یہ ساری رشتہ داری مرنے والے کے ساتھ ہیں. اس کے بعد بنت الابن. اس کے بعد الاخت الشقیقہ. اس کے بعد الاخت لاب. یہ کتنے ہو گئے کل؟ 5. یعنی اصحاب و نصف یہ 5 ہیں اور کسی کو نصف نہیں دینا. آپ نے آگے جب مسئلے آئیں گے کسی اور کو نصف نہ دے دینا. نصف دینا ہے تو صرف ان کو ملتا ہے. کب ملتا ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اصحاب و ربو. کچھ لوگ ماں کو ربو دیے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ربو صرف خاوند اور بیوی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا. یہ یا تو زوج کو ملے گا یا زوجہ کو ملے گا. یہ اور کسی کو نہیں ملتا. یا زوج کو ملے گا یا زوجہ کو، اور کسی کو نہیں دینا. کیوں؟ ہم نے لکھا ہے کہ اصحاب الربو صرف 2 ہی ہیں. جی بیٹے ہاں تو زوج کو نصف بھی ملتا ہے اور ربو ملتا ہے. 2 حصے ہیں اس کے. جب اس کی بیوی جب مری ہے اگر تو اس کی اولاد ہے تو اس کو ربو مل جائے گا. جب اولاد نہیں ہے نصف مل جائے گا. یہ ہم لکھیں گے ابھی ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اصحاب السمن. اس میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. ماں کو سمن دے دیتے ہیں. اصحاب السمن صرف اور صرف زوجہ ہے. زوجہ کو سمن ملتا ہے
جب اس کا خامد فوت ہوتا ہے اگر اس خامد کی اولاد ہے اس کو شمر ملے گا، اولاد نہیں ہے تو زوجہ کو ربع مل جائے گا. بیوی مری ہے اس نے خامد چھوڑا ہے، اگر اس بیوی کی اولاد ہے تو پھر ربع مل جائے گا، اولاد نہیں ہے نصف مل جائے گا. تو یہ ہم آگے ساری تفصیل لکھیں گے. اب صاحب سمن صرف ایک ہی ہے، ایک میں سمن کسی اور کو نہیں دینا، ہم نے بیوی کو ہی دینا ہے. کب دینا ہے؟ جب جو اس کا خامد فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے. اس کی اولاد یہ شرط نہیں کہ اس میں سے ہو، اس کی اولاد ہو کسی بیوی سے ہو. مثلا ایک بندے نے شادی کی ہے، اس کی اولاد ہے، پھر اس کی بیوی کو اسے اپنی طلاق دے دی ہے یا اس کی بیوی مر گئی ہے، پھر دوسری بیوی سے اس نے شادی کر لی، اب اس سے کوئی اولاد نہیں آئی، اب وہ بندہ فوت ہو گیا، تو اب اس بیوی سے اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کی تو اولاد ہے نا، تو اب اس بیوی کو ہم سمن دیں گے، ربع نہیں دیں گے. یعنی ہم نے جو مرا ہے اس کا دیکھنا اولاد ہے کہ نہیں، اس کی نہیں دیکھنی. جی یہ زوج اور زوجہ میں اولاد ہم نے کس کی دیکھنی ہے؟ مرنے والے کی. جو موجود ہے اس کی اولاد نہیں دیکھنی، جو مرا ہے اس کا دیکھنا ہے. کیا اس نے پیچھے اولاد چھوڑی ہے؟ یہ شرط نہیں کہ اسی بیوی سے چھوڑی ہو یا اسی خامد سے چھوڑی ہو، اس کا دیکھنا اس کی اولاد ہے. بس اس بیوی سے نہیں ہے کسی اور بیوی سے ہے، اس کی اولاد ہے کہ نہیں، ولدیت کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے. اس کے عکس بھی ہو جاتا ہے، خامد جو ہے اس کی اولاد نہیں ہے لیکن اس نے ایسی عورت سے شادی کی ہے کہ جس کی پہلے اولاد تھی، طلاق شدہ تھی، اب اس سے کوئی اولاد نہیں آئی. اب جب یہ بیوی فوت ہوگی تو خامد کو ہم آدھا نہیں دیں گے کیونکہ اس بیوی جو فوت ہے اس کی اولاد تو ہے نا، اس سے نہیں ہے تو کیا ہے. سمجھا گی؟ چل گیا پتہ؟ جب کوئی مثلا خامد مرا ہے تو بیوی کو ہم نے جب دینا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ خامد جو مرا ہے اس کی اولاد ہے کہ نہیں. یہ نہیں دیکھنا اس بیوی سے ہے کہ نہیں، اس کی اولاد جس بیوی سے اس کی اولاد تو ہے نا، وہ تو اولاد دیکھنی ہے مرنے والے کی، اس کی اولاد ہے کہ نہیں ہے. جہاں سے مرضی ہو، جب وہ بیوی فوت ہوگی تو پھر اس کے خامد کو ہم جو ہے وہ چوتھا حصہ دیں گے، آدھا نہیں دیں گے اگرچہ پچھلے شور سے اولاد کیوں نہ ہو. اس کے بعد ہے اصحاب الثلثان. یہ زوج کے علاوہ یہ جو چار ہم نے لکھا ہے، بنت الابن، اخت شقیقہ، اخت لاب، جب یہ ایک ایک ہوتی ہے تو ان کو آدھا ملتا ہے. جب ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے، ایک سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ 2. اور کتنی کہاں تک ہوتی ہے زیادہ؟ کوئی حد نہیں ہے. 2 یا 2 سے زیادہ جب یہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو 2/3 ملتا ہے، 2/3 ملتا ہے. بنتان فاکثر، دو یا 2 سے زیادہ بیٹیاں، پھر نصف نہیں ملے گا، پھر ثلثان ملے گا ان کو. بنتا الابن فاکثر، 2 یا 2 سے زیادہ پوتیاں، الاختان الشقیقتان فاکثر، 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی بہنیں، الاختان لاب فاکثر،
یہ چار ہیں اصحاب الثلثان، دو یا دو سے زیادہ الاتی بہنیں، یہ چاروں اکیلے اکیلے میں آتی ہیں، نصف ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے ثلثان ملتا ہے، ایک سے زیادہ میں ہو جاتی ہے تو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے. جی سمجھ نہیں بیٹے. الاختان لاب فاکثر، الاختان لاب فاکثر، الاتی بہنیں، دو یا دو سے زیادہ الاتی بہنیں، دو یا دو سے زیادہ حقیقی بہنیں، دو یا دو سے زیادہ پوتیاں، دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں. ہاں جی جی مل کے ثلثان ہو جائے گا. یہ ثلثان جو ہے یہ سدس کا ڈبل ہوتا ہے، سدس کا ڈبل ہے. تو ثلثان جتنی بھی ہوں گی تو وہ ان میں تقسیم برابر برابر ہوتا ہے. ثلثان کے بعد ہے ثلث. ہاں جی آدھا ملے گا، آدھا. وہ تو ایک ہی بچی ہے، تو وہ تو جب وہ مرا تو ایک ہی بیٹی چھوڑی اس نے، دو تو چھوڑی نہیں ہے. جب مرا اس وقت اسے کیا چھوڑا وہ دیکھنا ہے، کتنی تھی وہ نہیں دیکھنا. ماذا کیفا کیسے کیفا نقسم؟ ہاں لا لا ثلث ليس ثلثان، ثلث يأتي هنا. انتظر يا مولانا. أولاد توفوا قبل موت زوجها، فإذا ما تركت شيء، إذا ما تركت شيء إذا ماتت ما كان أحد موجود، فزوج يأخذ نصف. عند الموت ننظر موجود غير موجود، لا ننظر ولدت وما ولدت. ثلث میرے پاس آؤ، سمجھ نہیں آ رہی مجھے. ہاں ہاں نہیں، 2/3 ان کو دے دیں گے، پھر جتنی تعداد ہے ان میں تقسیم برابر برابر ہو جائے گا. اگر 2 ہے تو وہ 2/3 2 میں ہو جائے گا، 10 ہیں تو 10 میں ہو جائے گا. ہاں وہ ان کا پوری ان کا حصہ ہے اس مجموعے کا، اور برابر برابر ہم ان کو دے دیں گے. اصحاب الثلث ایک تو ہے الام. ثلث ایک تو ماں کو ملتا ہے، ماں کو ثلث ملتا ہے، لیکن ہمیشہ ثلث نہیں ملتا، کبھی سدس بھی ملتا ہے. اور ایک اخوال ام کو ملتا ہے. اخوال ام کو ملتا ہے. اخوال ام جو آپ کے بھائی یا بہنیں ہیں ماں کی طرف سے، یہ مذکر و مؤنث برابر ہیں، مذکر و مؤنث برابر ہیں.
دو بھائی ہوں پھر بھی سلس ملتا ہے, دو بہنیں ہوں پھر بھی سلس ملتا ہے, ایک بھائی ایک بہن ہو پھر بھی سلس ملتا ہے. صرف اصحاب الثلث یہ دو ہیں, ایک ام ہے, ماں ہے, اور اخوال ام ہیں. یہ اخیافی بہنیں یا اخیافی بھائی الگ الگ ہوں یا مل کے ہوں. جیسے میں نے کہا دونوں بھائی ہوں تب بھی, دونوں بہنیں ہوں تب بھی, ایک بھائی ایک بہن ہو تب بھی, وہ علاتی ہیں. یہ تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے, مجھے تو اس سال پتہ چلا ہے. پچھلے دورے میں کبھی میں نے یہ لاتی کھلاتی کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, نام نہیں لیا تھا, ابھی لے رہا ہوں. چلو اللہ آپ کو دونوں مضبوط کر دے. اب آخری فرض جو ہے وہ ہے سدس. سب سے زیادہ وارثوں کو ملنے والا حصہ جو ہے یہ سدس ہے. اب یہ اصل میں چلے جائیں, الاب کو بھی سدس ملتا ہے کبھی, الجد کو بھی کبھی ملتا ہے, الام کو بھی ملتا ہے, الجدہ کو بھی ملتا ہے. فرع میں آ جائیں, بنت الابن کو بھی کبھی ملتا ہے, اخوہ میں آ جائیں, اخت اب کو بھی ملتا ہے, اخت ام کو بھی ملتا ہے, آخل ام کو بھی ملتا ہے. اب یہ دیکھو یہ کتنے بن گئے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8, یہ 8 ہیں جن کو سدس, باقی سب تھوڑے تھوڑے ہیں. سمن والا صرف ایک ہے, ربع والے 2 ہیں, سلس والے بھی 2 ہیں, نصف والے 5 ہیں, سلسان والے 4 ہیں. لیکن یہ سدس دیکھو 8 کو ملتا ہے, اس لیے اس کو نصف والے 5 ہیں, نصف والے 5 ہیں, یہ 8 مان گیا نا. 1 2 3 4 5 6 7 8, یہ اتنے وارثوں کو ملتا ہے. ایک تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے, صاحب الثلث کتنے ہم نے کہا کتنے ہیں 8, اور پتہ بھی ہونا چاہیے وہ کون ہے. اصحاب النصف کتنے ہیں 5, پتہ بھی ہونا چاہیے کون ہے. اصحاب الثلثان کتنے ہیں 4, پتہ بھی ہونا چاہیے کون ہے. اصحاب الربع کتنے ہیں 2, پتہ بھی ہونا چاہیے وہ کون ہے. اصحاب الثمن کتنے ہیں 1, پتہ بھی ہونا چاہیے کتنے ہیں. اصحاب الثلث کتنے ہیں 2, پتہ ہونا چاہیے وہ کتنے ہیں, کون کون ہے. ہاں جب ایک ہوتا ہے سدس ہے, ایک سے زیادہ ہے ثلث ہے. ہاں ماں کی طرف سے بھائی اور ماں کی طرف سے بہن اخت لیو, اس کو کہتے ہیں اخیافی بہن اور اخیافی بھائی. لکھ لیا ہے, صاف کرو بچے. یہ کل میں نے ایسے سننا ہے, سلسان کتنوں کو ملتا ہے وہ کون کون ہے, سدس کتنوں کو ملتا ہے وہ کون کون ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہم لکھ رہے ہیں لکھیں گے یہ کب ملتا ہے, اب یہ لکھیں گے, اور اس میں ایک وارث کی پوری تفصیل ہوگی کہ اس کو کیا کیا ملتا ہے اور کب کب ملتا ہے. اگر آپ نے یہ یاد کر لیا ابھی جو لکھیں گے ہم, تو پھر آپ جو ہے مفتی بن سکتے ہیں. آگے نہ بھی پڑھیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا کتنا ملتا ہے.
ابھی ہم اس کو لکھیں گے اصحاب الفروز اب یہاں آئے وہ سارے صحاب فروز 12 کے 12 ہم لکھیں گے. اصحاب الفروز یعنی کہ صحاب فروز کتنے ہیں پورے لکھیں گے, اور پھر ایک ایک کو تفصیل سے لکھیں گے. وہ فروزہا ان کو کتنا کتنا ملتا ہے. صحاب فروز کون کون ہیں وہ تو میں پتہ چل گیا 12 ہیں. اب اس میں لکھیں گے ہر صاحب فرض کو کتنا کتنا ملتا ہے, کب اور کتنا, کب اور کتنا. جس نے شریعت نے حساب مقرر کیا ہے وہ 12 جو ہم نے لکھ لیے. اصحاب الفروز فروز وہ پہلے ہم نے لکھا وہ جو 7 فرض لکھے ہم نے, اور یہ کن کن کو ملتا ہے اور کب ملتا ہے. اصحاب الفروز و فروزہا, یا فروزہ یہاں جمع کی زمین لکھیں. اصحاب الفروز و فروزہم, صحاب الفروز کون کون ہیں اور ان کو کون کون سا فرض ملتا ہے. تو اسی ترتیب سے ہم شروع کرتے ہیں مردوں سے, اور مردوں میں سب سے پہلے باپ اور دادا کا لکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم الاب لکھتے ہیں. الاب ہم نے کہا نا مردوں میں 4 ہیں, ان 4 میں باپ اور دادا بھی لکھا ہے ہم نے. تو ہم نے کہا کہ یہ اصحاب فروز میں یہ باپ کب آتا ہے, کب آتا ہے جب مرنے والے کی اولاد ہو, نہ ہو تو صاحب تعصیب میں چلا جاتا ہے. یہ جب مرنے والے کی اولاد کیا ہو, نہ ہو صاحب تعصیب, اولاد ہو صاحب فرض. اب اولاد جو ہے 2 قسم کی ہے, یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے, یا مذکر اور مؤنث مل کے ہے. مذکر اور مؤنث مل کے ہے تو اس کا حکم مذکر والا ہی ہے, کیونکہ مذکر تو اولاد میں ہے. تو سب سے پہلا فرض جو باپ کو ملتا ہے یہ ہم نے ادھر اب لکھا ہے اس میں اصحاب السدس میں, 1/6 اس کو ملتا ہے, سدس ملتا ہے. اب یہ ہے کہ باپ کو سدس کب ملتا ہے. ایک تو قاعدہ ہمارے ذہن میں آ گیا کہ باپ کو سدس کب ملتا ہے, جب مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے. جب مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے. یہ مرنے والا کیا ہوگا, یہ اس باپ کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. صرف بیٹا کہوں, بیٹی بھی, بیٹی کا باپ نہیں ہوتا کہ بیٹی بغیر باپ کے آ جاتی ہے. مرنے والا یا بیٹا ہے یا بیٹی اس باپ کی. ہاں, تو سدس کب ملے گا, ان دا وجود اولاد المیت المذکر. جب اس کا بیٹا یا بیٹی فوت ہوئی ہے, اس کی اولاد میں مذکر موجود ہے. جو مرنے والا اس نے کیا چھوڑا ہے, بیٹا چھوڑا ہے یا پوتا چھوڑا ہے. ہاں, ان دا وجود اولاد المیت المذکر, جب مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے اور اولاد میں مذکر موجود ہے. اولاد میں مذکر موجود ہے, اولاد میں مذکر موجود ہے. مذکر کا وجود 2 حالتوں میں ہوتا ہے, یا تو صرف بیٹے بیٹے ہی ہیں یا ساتھ بیٹیاں بھی ہیں. اگر بیٹیاں ہیں تو ساتھ بیٹا ہے تو مذکر موجود ہے کہ نہیں موجود, موجود ہے. تو یہ دونوں حالتوں میں ہی اس کو بریکٹ میں لکھ دے, مذکر فقط
مذکر و مؤنث، یہ دونوں حالتوں میں بھی مذکر موجود ہے. اکیلا مذکر ہے پھر بھی وہ مذکر موجود ہے. اگر ساتھ بیٹیاں موجود ہیں ان کا ساتھ بھائی موجود ہے پھر بھی مذکر موجود ہے. یہ دونوں حالتوں میں ہی صرف مذکر ہے پھر بھی سدس ہے، مذکر اور مؤنث مل کے ہیں پھر بھی سدس ہے. وہ بعد میں بتاؤں گا کیا ملے گا. سدس اس وقت ملے گا جب مرنے والے کی اولاد میں مذکر موجود ہے. تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو صرف مذکر ہے یا مذکر مؤنث مل کے ہیں. اب اس کی مثال لکھ لیں. ایک شخص فوت ہوا، اس نے الاب چھوڑا اور ابن چھوڑا. ایک تو یہ مثال ہے. ایک دوسرا آدمی فوت ہوا، اس نے اب چھوڑا اور ابن چھوڑا اور بنت چھوڑی. مرنے والے کا مذکر موجود ہے کہ نہیں موجود ہونا؟ ادھر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ موجود ہے. تو یہاں بھی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور یہاں بھی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. آپ نے دیکھنا ہے کہ جس نے باپ چھوڑا ہے اس کی مذکر اولاد موجود ہے کہ نہیں. تو دونوں صورتوں میں مذکر اولاد موجود ہے. ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود ہے. موجود ہے نا؟ مذکر اولاد چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی؟ ادھر چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی؟ دونوں صورتوں میں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، صرف چھٹا حصہ ملے گا باپ کو. کیونکہ میں نے کہا تھا اسی ترتیب سے لکھا، کیونکہ تحصیب ادھر آتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو تحصیب اس کو ملتی ہے، مذکر اولاد ہوتی ہے تو ادھر بھی تحصیب آ گئی. تو باپ کو تحصیب تو نہیں ملے گی، ابھی چھٹا حصہ ملے گا. اس کی دوسری حالت ہے سدس زائد تعصیب. اس کا معنی یہ ہے کہ اولاد ہونے کی وجہ سے باپ کو چھٹا حصہ تو مل گیا. ہم نے کہا کہ اولاد ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ہے. اب تعصیب لینے والا اولاد میں نہیں ہے. تعصیب لینے والا اولاد میں چھٹا حصہ کا معنی اولاد ہے لیکن تعصیب لینے والا نہیں ہے. تعصیب لینے والا کون ہوتا ہے؟ مذکر. ہمارا اولاد ہے لیکن صرف مؤنث ہے. اولاد ہے صرف مؤنث ہے. تو اب جو ہے وہ مؤنث اولاد کو تو ظاہر فرض ملنا، یا نصف ملے گا یا ثلثان ملے گا. اگر مال باقی بچ جاتا ہے تو پھر دوبارہ باپ کو تعصیب دے دیں گے. یہ معنی ہے سدس زائد تعصیب، یعنی کہ پہلے تو باپ کو چھٹا حصہ دیں گے، اگر اس کے بعد کچھ بچ گیا تو پھر باپ کو باقی بچا وہ بھی دے دیں گے، نہ بچا تو اس کی قسمت. ہاں جی، وہ تو پکا ہے نا، وہ تو دینا ہی دینا ہے. یہ کب ہوگا بیٹے؟ اندہ وجود اولاد المیت المؤنث. فقط میں صرف مؤنث ہے، صرف مؤنث ہے. تو پھر باپ کو دو حصے ملیں گے، سدس ملے گا، یہ تو پکا ہے. اگر پھر کچھ بچ گیا دوبارہ اس کو دے دیں گے. ہاں جی، زائد تعصیب، یہ تعصیب ہے. تعصیب یعنی کہ سدس دیں گے، اس کے بعد باقی صاحب فرض جو ہے ان کو دینے کے بعد کچھ بچے گا تو پھر باپ کو دوبارہ دے دیں گے. جیسے یہ ایک مثال لکھتے ہیں، اس میں کچھ بچے گا، اس میں کچھ بچے گا. الاب بنت، باپ جو ہے اس کو چھٹا حصہ زائد تعصیب،
بنت جب اکیلی ہوتی ہے اس کو آدھا مال دیتے ہیں. اس کو کتنا دیتے ہیں؟ آدھا مال دیتے ہیں. اس کو آدھے مال کو 1/2 کہتے ہیں. کل مال جو ہے اس کے ہم نے 6 حصے کیے. 6 کا 6واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 1. 6 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 3. 3 اور 1 کتنے ہو گئے بیٹے؟ 4. باقی کتنا بچ گیا؟ 2 باپ کو دے دیں گے. یہ بعد میں پڑھیں گے. ہاں یہ پڑھیں گے. یہ ابھی بس آپ یہی سمجھیں. ہم نے 6 حصے کیے. اس کا 6واں حصہ اس کو دے دیا, آدھا اس کو دے دیا. بچا ہے نا؟ اگر نہ بچے کچھ نہیں دیں گے. مگر یہاں ہمارے پاس ام ہوتی, بنت الابن ہوتی, بنت الابن, اور ادھر ہمارے پاس ہے ام. یہ بھی آپ نے پڑھا نہیں لیکن میں خود ہی لکھ دیتا ہوں. یہاں بنت الابن کو 1/6 ملنا ہے, ماں کو بھی 1/6 ملنا ہے. یہ ابھی پڑھیں گے ہم, لیکن ابھی آپ ان کو 1/6 دینا ہے ہم نے. یہ 6 کا 6واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 6 کا 6واں حصہ کتنا ہے؟ کتنا ہو گیا؟ 3 اور 1 4 اور 1 5 اور 1. اب باپ کے لیے کچھ نہیں بچا, صرف اس کو سدس ہی مل گیا. کچھ بچے گا تو باپ کو دے دیں گے, نہیں بچے گا تو کچھ. 6واں حصہ تو اس کا پکا ہے. اس کا معنی سدس زائد تعصیب. تعصیب کا معنی یہ ہے کہ اگر بچے گا تو دے دیں گے, نہیں بچے گا تو نہیں. لیکن جو فرض ہے وہ تو پکا ہے, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے پھر. اس کی آخری حالت یہ ہے کہ باپ کو صرف تعصیب ملتی ہے, اس کا فرض نہیں ہے, حصہ مقرر نہیں ہے, صرف تعصیب ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. باپ کو صرف تعصیب کب ملے گی؟ جب مرنے والے کی اولاد نہیں ہے. جب مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر باپ کا حصہ مقرر نہیں ہے, اس کو تعصیب ملے گی. اس کو تعصیب ملے گی. جیسے اگر کوئی شخص فوت ہوا, اس نے اب بھی چھوڑ دیا, اور شقیقہ چھوڑ دی, اخت اب چھوڑ دی, اخت ام چھوڑ دی, بس اتنا ہی کافی, اور بھی لکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہاں باپ کو یہ تعصیب ملے گا. اب ان میں سے کوئی بھی وارث نہیں بنے گا, کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی کوئی وارث نہیں بنتے. سارا مال باپ کو دے دیں گے. اگر کوئی اور ہے ان کے ساتھ, بس باپ کے ساتھ ماں آ گئی, ماں کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 3واں حصہ. اب ہم کل مال کے 3 حصے کریں گے, 1 اس کو دے کے 2 باپ کو دے دیں گے. یعنی باپ کا حصہ مقرر نہیں ہے. اگر یہ ماں نہ ہوتی تو باپ سارا مال لے جاتا. اب ماں آ گئی ہے تو اب ماں کا حصہ جو ہے وہ ثلث ہے, اس کو دے دیا, باقی باپ کو دے دیا. کیا؟ ہاں, جب مرنے والی اولاد نہیں ہے تو باپ کو تعصیب ملنا ہے. باقی پوری دنیا باپ کے ساتھ آ جائے اولاد کے علاوہ تو باپ کو تعصیب ہی ملے گا. ہاں یہ سدس نہیں ہے, اس میں یہ تعصیب ہے. اب اس کا حصہ مقرر ختم ہو جائے گا اذا عدم اولاد المیت. اب اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا
تو جب بھی کوئی مرے گا اس کا باپ ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ باپ کو کتنا دینا ہے، کیونکہ باپ کو یہی ملے گا، اس کے علاوہ باپ کا کوئی کچھ اور نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ پوچھیں گے اولاد ہے کہ نہیں، اگر اس نے کہا نہیں ہے آپ کہیں گے کہ اس کی تعصیب ہے، اگر اس نے کہا اولاد موجود ہے پھر آپ سوال پوچھیں گے کہ مذکر اولاد میں مذکر ہے کہ نہیں، اگر اس نے کہا نہیں ہے آپ کہیں گے سدس زائد تعصیب ہے، اگر کہیں گے مذکر ہے کہیں گے صرف سدس ہے۔ اس کو آپ اگر سمجھ گئے تو باپ جب بھی کسی مسئلے میں آئے گا آپ اس کا بتا سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کافی ہے، اور بھی لکھ رہے ہیں ایک دو؟ تھک گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بوڑھا آدمی نہیں تھکتا، تم کیسے تھک گئے؟